بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات بتلائی کہ عقیدہ حیات النبی پر ہماری پہلی ویڈیو تھی، لیکن بہت سارے حضرات جو ہے نا برزخ اور خبر کا جو ہے خبر کے منکر ہوتے ہیں، برزخ کی آڑ میں اور جو ہے برزخ کے معنی لے کر لفظاں لے کر اور جو ہے نا خبر کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہ اہل حدیث حضرات بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ برزخ کی زندگی ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ آج ہم آپ کو کھلا سمجھائیں گے برزخ کس کو کہتے ہیں، تاکہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ خبر کے منکر بن رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ خبر کے عذاب کے منکر تھے، تو امام بخاری نے باضابطہ اس پر آیتیں دی، حدیثیں دی تھی، لیکن کوئی خبر کا منکر نہیں تھا وہ ٹائم پہ، تو خبر کے عذاب کا منکر تھا۔ لیکن آج ہمارے یہاں پر زمانے میں خبر کے ہی منکر بن رہے، مطلب یہ انسان مرتے کہ اس کی خبر انسان خبر میں دفنانے کے بعد جو ہے کہیں دوسرے عالم میں چلے جاتا، بلکہ وہ مطلب ان لوگوں کا تصور ہے ایسا کہ مطلب یہ خبر میں انسان نہیں رہتا بلکہ یہاں آتے کہ دوسری جگہ شفٹنگ ہو جاتی۔ تو ہمارے یہ بھائیوں کو سمجھنے والی چیز ہے۔ میں انشاءاللہ برزخ کا معنی سمجھاؤں گا کہ اسی خبر میں جو ہے اسی خبر میں عذاب ہوتا ہے، اسی خبر میں ہمارے نبی زندہ ہے، اور اسی خبر میں جو ہے نا عذاب و ثواب بھی اسی خبر میں ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج دیکھیں گے ہم سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ، یہاں آپ دلیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ برزخ کا ذکر کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان اللہ نے ایک برزخ رکھا ہے، ایک پردہ ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ برزخ اسی دنیا کا نام ہے، اسی دنیا میں رہتی، لیکن کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان وہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ برزخ کا تعلق اس عالم سے بھی رہتا ہے، میٹھے پانی سے بھی رہتا ہے، اور اس عالم سے بھی رہتا ہے، کھارے پانی سے بھی رہتا ہے۔ تو برزخ کا تعلق دو عالم سے بھی رہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی جو خبر ہے، تو یہ خبر میں عذاب و سب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے جو ہے چھپایا، ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، اس وجہ سے رکھے اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ خبر کی چیخ و پکار کو انسان سن لے تو اللہ کے نبی فرماتے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی یہ بھی فرمائے کہ انسان اور جن کے علاوہ خبروں کی چیخ و پکار کو ہر چیز سنتی ہے، جانور، پرندے، چرندے۔ تو پتہ چلا اسی خبر میں جو ہے عذاب ثواب ہوتا ہے، لیکن برزخ اس لیے رکھا گیا، پردہ اس لیے رکھا گیا تاکہ انسان کی زندگی جو ہے نا اچھے سے بسر کر سکے، نہیں تو لوگ انسان بے ہوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہم قرآن کی آیت سے دے دیے۔ برزخ صرف ایک پردے کا نام ہے، اور اسی دنیا میں یہ برزخ کا تعلق اس دنیا سے بھی رہتا ہے، اور اس عالم آخرت کی جو ہے اس سے بھی اس کا تعلق رہتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ قرآن کی آیت سے سمجھا دیا۔ ابھی آپ کو حدیث سے بھی بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی معاملات برزخ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خبر کے چیزوں کو بتلاتے ہیں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ایک باغ سے گزرے، تو وہاں سے ایک آواز آئی اللہ کے نبی کو۔ کہاں سے آئی؟ کوئی دوسرے عالم سے نہیں، بلکہ اسی خبر سے آواز آئی۔ اللہ کے نبی پوچھتے اے میرے صحابہ، یہ خبر کس کی ہے؟ تو وہ فرماتے زمانے جاہلیت میں لوگ وہ جو ہے دفن ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے اگر میں تمہیں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، اگر پتہ چل جائے کہ خبر کے عذاب کا، تو پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے، بولے اللہ کے نبی۔ تو اسی خبر میں دفنانے کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اور اسی دنیا والی خبر کی۔ اب ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نہیں بھائی دوسری عالم میں شفٹ ہو جاتا، نہیں، اسی خبر میں ہے، لیکن ایک پردہ ہے، وہ بات ہم آپ کو سمجھا دی۔ ابھی آپ کو دوسری دلیل دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری شریف کی۔ اللہ کے نبی کا دو خبروں کے پاس سے گزر ہوا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو شخص کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کی ناپاکی کی خطروں کی صفائی نہیں کرتا تھا، ایک جو ہے چغلی کرتا تھا، جیسا بہت سارے حضرات جو ہے ہمارے بھی بہت سارے چغلیاں کرتے پھرتے ہیں۔ تو آج وہ ویسے چغل خور کے بارے میں سخت عذاب ہے، اور یہ سخت عذاب کیا بتایا جا رہا، دونوں شخص کو عذاب ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹہنی توڑ کر جو ہے ان کی خبر پہ رکھے۔ کہاں رکھے؟ کوئی دوسرے عالم میں جا کے نہیں رکھے، بلکہ اسی خبر میں رکھ کے کہتے جب تک یہ ہری بھری رہیں گی ٹہنی، اللہ تعالیٰ ان کے خبر کے عذاب کو روکا ہوا رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ اسی خبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی اسی خبر پر جو ہے نا جو ہے ٹہنی لگا، اور اسی کو برزخ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ خبر میں عذاب ہونے کو اسی کا بھی نام، دوسرا نام برزخ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب دوسرا عالم نہیں ہوتا، دوسری دنیا نہیں ہوتی، ہاں وہ عالم سے یہ برزخ کا تعلق رہتا،
اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنت کا باغ بنا اس کی خبر کو جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، تو انہیں اس عالم اسی عالم میں رہتے پر اس عالم پر بھی اس کی نظر رہتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث اور ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ بھی اس خبر کسی بھی خبر کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی، روتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہی خبروں دنیا والی خبر پر یا حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ، تو حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ خبر کون سی چیز ہے، خبر کیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ ہمارے اہل حدیث حضرات کو نہیں معلوم کہ خبر کہاں ہے سو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں خبر میں عذاب نہیں ہوتا بلکہ کون سی دیوی مطلب برزخ میں مطلب خبر کا انکار ہو جائے چاہے برزخ کا نام لے کے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ انسان کا فوت ہونے کے بعد انسان کا تعلق اس دنیا سے بھی رہتا اور اس دنیا سے بھی اس کا تعلق رہتا، یعنی کہ برزخ کا تعلق اس دنیا سے بھی رہتا اور اس دنیا سے بھی رہتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انسان کے مرنے کے بعد، انسان کو دفنانے کے بعد انسان کے رشتہ دار جا بھی نہ پاتے، پیٹ موڑ کے وہ خبر مردہ جو ہے ان کی جوتوں کی آہٹ کی آواز سنتا، یعنی کہ رشتہ داروں کی۔ تو پتہ چلا انسان سن رہا، تعلق ہے تبھی سن رہا، اگر تعلق ہی نہیں رہتا تو سنتا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ بخاری شریف میں جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اس میں جو ہے ابو جہل وغیرہ کی لاشیں جو ہے پڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وعدہ کیا تھا، میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا یہ سنتے ہیں، یہ تو مردے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں کیا تھا، انسان مر جاتا تو تصور یہ تھا کہ بھئی مر گئے تو ختم ہی بات، لیکن اسلام آ کر بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے مرنے کے بعد پھر ایک جو ہے زندگی رہتی ہے، اور یہ زندگی اللہ کے نبی فرماتے اے میرے صحابہ جتنا وہ سنے تم ان سے زیادہ نہ سن سکے، تو وہ سنیں۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو بے شک ہم کہاں سنا سکتے، اللہ چاہے تو سنا سکتا۔ اچھا سنانے کا معاملہ اور ہے، سننے کا معاملہ اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں تو آپ جو ہے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا سننا ایک پوائنٹ ہے، میرا بولنا ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سنا نہیں سکتے تو وہ سنتے بھی نہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں 1000 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں، تو میں اگر نہیں کھلا سکتا ہوں تو وہ کھاتے بھی نہیں 1000 آدمیاں کھانا دنیا میں، اللہ کروڑوں لوگوں کو کھلا رہا ہے، 1000 آدمیاں بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن میں نہیں کھلا سکتا، میں نہیں سنا سکتا، لیکن وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے میت کے رشتہ دار جا بھی نہ پاتے، میت ان کی جوتوں کی آہٹ کی آواز سنتی ہے، تو پتہ چلا یہی برزخ ہے، یہی خبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے، ان کی چیخو پکار کو بھی مخلوق سنتی ہے، اور پھر یہ نو بھی جو ہے نا ان کے رشتہ داروں کی جوتوں کی آہٹ کی آواز سنتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہم ان سے حاجت روا مشکل کشا ہم کسی کو بنائیں، ہمارا یہ صاف صاف عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہوتے زندہ موجود بھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری چپل کی گنڈی ٹوٹ جائے، نمک بھی کم ہو جائے، تم اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی ایک کے لیے اللہ کے سامنے جھکانا سکھائے، ٹھیک ہے۔ اور دعا کروانا الگ بات ہے، وسیلہ تو برحق ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سنتوں سے ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی سے ہم مانگتے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا وسیلہ لے کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کی ہم نے ہماری ویڈیوز میں آلریڈی ایک ویڈیو بنایا ہم وسیلے پر، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اور ایک انشاءاللہ چھٹی دلیل ہے ہماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب میت بھی بولتی ہے، بہت سارے ہمارے ایک اہل حدیث حضرات سے میں بات کرتا ہوں، تو پھر آپ لوگ میت بولتی کیوں نہیں، پھر جب میت زندہ ہے تو میت بولتی کیوں نہیں بول کے ایک سوال کرے، تو بھائی صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، آپ پڑھتے نہیں کہ میت بولتی بھی ہے، کیسا بولتی ہے کہ نیک آدمی رہتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1316، یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میت نیک رہتی تو بولتی مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، یعنی جنت ٹھکانا ہے نا، جلدی لے جاؤ۔ بری میت رہتی تو کہتے ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے میری بربادی۔ اور اس کی اللہ کے نبی فرماتے تمام مخلوق سنتی ہے، انسان جن کے علاوہ، اس کی چیخ و پکار کو۔ تو یہ خبر کہ یہی دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہے، اسی دنیا میں بولتی ہے، لیکن ہم سنا ہی نہیں دیتے، اگر ہم سن لیتے تو بے ہوش ہو جاتے، لیکن چرندے پرندے سنتے ہیں۔ تو پتہ چلا اسی دنیا میں یہ بھی ایک برزخی ہے جو یہ چھپائی گئی۔ بہترین دلیل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کی، ایک سیاہ فام عورت یا نوجوان ایک شخص رہتا جو مسجد کی صفائی کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ایک وہ شخص کہاں ہے نظر نہیں آ رہا، تو اللہ کے نبی صحابہ فرماتے وہ فوت ہو چکا ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے اس کی خبر کہاں ہے، تو وہ خبر کے پاس اللہ کے نبی جا کر جو ہے نماز پڑھتے، اللہ کے نبی فرماتے اس کی خبر اندھیروں سے بھر چکی تھی،
میری نماز کی وجہ سے اللہ نے روشن کر دی۔ تو پتہ چلا وہ خبر کو دکھلاؤ بولتے اللہ کے نبی، ان کی خبر کہاں ہے؟ تو پتہ چلا یہ صحابہ کو بھی معلوم تھی خبر کہاں تھی، لیکن ہمارے اہل حدیث حضرات کو نہیں معلوم کہ خبر ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مرتے کی انسان دوسرے خبر میں چل جاتا، مطلب یہ خبر ہی نہیں وہ خبر، مطلب نبی، ہم ایک اہل حدیث سے بھائی سے یہ مناظرہ چل رہا تھا، کہتے ہیں کہ دنیاوی خبر میں نبی زندہ نہیں ہے، بلکہ اور ایک خبر ہے برزخی خبر کا، مطلب یہ خبر کی کئی تقسیمہ کر دی ہے لوگ، مطلب ایک اپنی جہالت ہے اور کچھ نہیں ان کی۔ تو پھر اللہ کے نبی کی اور ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، امام ترمذی حدیث لاتے، ایک صحابی جو ہے نا اپنا خیمہ ڈال لیتے ہیں، ٹینٹ ڈال لیتے ہیں، ان کو نہیں معلوم رہتی کہ جہاں ان کا ٹینٹ خیمہ ہے وہ وہاں پر ایک خبر تھی، تو وہ جو ہے سو جاتے، رات کا ٹائم ہوتا تو اس میں سورہ ملک کی جو ہے تلاوت آواز سنائی آتی، تو اللہ کے رسول کے پاس جا کے فرماتے اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کہ یہاں خبر کا، میرا گمان نہیں تھا کہ یہاں خبر ہے، بلکہ اس میں سے اس سورہ ملک یہ جو قرآن کی آیت کی تلاوت پوری مکمل پڑھ رہے ہیں، اندر سے خبر۔ دیکھو بھائی نبی تو زندہ ہے الحمدللہ، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، نبی کے غلاموں کا کیا حال ہے وہ دیکھو، وہ تو سورہ ملک پڑھ رہے، خبر میں بھی سورہ ملک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اب یہ جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ جو ہے نا صحابی سن، اللہ کے نبی فرماتے یہ سورت جو ہے نا خبر سے نجات، عذاب سے اور نجات دلانے والی، اللہ کے نبی السلام فرماتے۔ تو الحمدللہ دیکھیے اللہ کے رسول، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں علیجین ہے، وہ سلیجین میں جو ہے ان کی روحیں رکھی گئی ہے، بھئی حدیث میں خود آتا کہ علیین میں روحیں نہیں رکھی جاتی بلکہ اعمال کو رکھا جاتا، اور پھر اس کی خبر روح جو ہے نا اس کی خبر میں لوٹا دی جاتی، اور پھر اس کی خبر میں اگر انسان برا رہتا تو اس کی جسم میں اس کی روح لوٹا کے اس کی بجنگ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث حضرات کیا کہتے ہیں کہ مردہ نہیں بولتا لیکن چیخا مارتا ہمارے طالب الرحمن صاحب لکھتے ہیں مردہ بولتا نہیں لیکن چیخا مارتا، اور مردہ سنتا نہیں اور پھر مردہ بولتا ہے، مطلب ان لوگوں کے خود الفاظ میں تضاد رہتا ہے، مطلب عجیب و غریب ان کے عقیدے ہیں، صرف عقیدہ حیات النبی کا رد میں ان لوگ جو ہے اپنی ہوش آواز اپنی عقل بھی کھو دیتے۔ تو پتہ چلا کہ اسی خبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے، اسی دنیا والی خبر، صرف برزخ اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے ہم کو چھپا دیا ہے، ایک پردے کا نام اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور برزخ کا تعلق اس دنیا سے بھی، اس عالم سے بھی رہتا ہے اور اس عالم سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی میں صحیح حدیث بتا دیا، اے عبداللہ ابن عمر وہ جتنا سنتے ہیں تو بھی اتنا ہی سنتا ہے، مرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔